अस्सलाम वालेकुम। जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि जो ऑफिस है पिंडी उसके अंदर जो अभी तक की यानी कि कमान तब्दील होने के बाद मीटिंग्स जो यूजुअली ऐसी ही होती हैं। कमर जावेद बाजवा जब आए, जब राहिल शरीफ साहब आए, तो इसी तरह से हुई थी कि इब्तदाई तौर पे जो चीफ़ होते हैं वो तमाम रिपोर्ट्स मांगते हैं। इसलिए कि जब वो कोर कमांडर होते हैं या किसी ख़ास ऑफिस में होते हैं तो उनके पास बहुत महदूद सी मालूमात होती हैं। उनका एक जहन तो होता है, मेजर मीटिंग्स में वो शरीक होते हैं, कोर कमांडर्स की जो मीटिंग होती है या दीगर जो मीटिंग्स होते हैं, लेकिन उनके पास एक ख़ास हद तक मालूमात होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। जो चीफ़ होता है या फिर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होते हैं, इनके पास तमाम ऑफिस की मालूमात होती हैं। हाँ, एक बात ज़रूर होती है कि ये छोटे ऑफिस नहीं होते जो कोर कमांडर्स के होते हैं। यानी कि एक लेफ्टिनेंट जनरल कतई तौर पे कुछ छोटा ऑफिसर नहीं होता। वो बिल्कुल आप कह लें कि हम पल्ला ही होता है चीफ़ के, लेकिन उसके अख्तियारात में जो उनसा होता है ना, फ़र्क होता है। और उसकी मालूमात जो उनसी होती है वो अपने एक दायरे के अंदर होती है, और चीफ़ की जो मालूमात होती है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो उनसी होती है, मालूमात होती है उसके पास। अच्छा, जहन जो उनसे होते हैं ना वो होते हैं, जैसे कि कमर जावेद बाजवा जब आए थे तो आने के बाद हम देखते हैं कि उनका एक ख़ास जहन था। उन्होंने कोशिश की और वो जाने जाते थे कि वो डेमोक्रेट हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद पता ये लगा कि उनके अंदर एक शैतान मौजूद है, और वो उसने फिर ताकत पकड़ी, और उसके बाद वो हावी आ गया, और फिर उसके बाद हिरस और लालच और तमा, और सबसे बड़ा ये होता है कि बस इक़्तिदार में मैं ही रहूँ। बेताज बादशाह होते हैं, यानी कि एक ऐसा बेताज बादशाह जो कि बन गया है कि अब वो अगर ताकत में रहेगा तो पाकिस्तान नहीं सरवाइव कर सकता। यानी कि अगर आर्मी चीफ इतना ताकतवर होगा कि वज़ीर आज़म उससे डरता हो, सदर उससे डरता हो, अदालतें उससे डरती हों, तो ये मुल्क चल ही नहीं सकता। ये एक ज़मीनी हकीकत है जिसकी वजह से बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, उसका हम जिक्र बाद में करते हैं। तो ऐसी ही मीटिंग्स चल रही हैं, इसमें अभी तक की जो इधर उधर से जो मालूमात होती है, जो व्लॉगर्स भी दे रहे हैं कि इस बारे में कहा जा रहा है कि अगर हम ये पॉलिटिकल हो गए हैं, और ये इदारा जाती फ़ैसला, ये जनरल बाजवा का फ़ैसला नहीं है, ये इमरान शफ़क़त साहब बार बार कहते रहते हैं, उनको क्रेडिट दे रहे हैं, कुछ और लोग भी दे रहे हैं, ये कतई तौर पे उनका फ़ैसला नहीं है, ये इदारे का फ़ैसला था जिसके ऊपर जनरल बाजवा मजबूर हो गए थे। इसलिए कि ये चंद एक लोग जो उनसे हैं ना, उन्होंने तो तबाही फेर के रख दी थी, और सब ने ये रिपोर्ट दे दी थी कि इस सब कुछ के ज़िम्मेदार हम हैं, लेकिन बचेगा ही कुछ नहीं। मतलब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, तो जो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करवाया जा रहा था, आप उसको यूँ कह लें, और अगर करेगा तो पाकिस्तान के हाथ से सबसे पहले न्यूक्लियर जाएगा, और अगर न्यूक्लियर जाएगा तो इंडिया जो है इस वक्त में इतनी बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है कि वो अंदर घुस आएगा, कुछ नहीं कर सकेंगे हम लोग। यानी कि हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट की सूरत में ये सिक्योरिटी की जो उनसी है ना, क्योंकि ज़बान भी इनको आती है, सब कुछ आता है, तो लिहाजा वो जो है ना आने के बाद सिक्योरिटी की मामलात वो संभालें, और फिर ये सब कुछ हो। और प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये बनी हुई थी कि अगर इंडिया इंटर होगा तो चाइना चुप नहीं बैठेगा, उसने अंदर आ जाना था। ये बात मैंने आज से 1.5-2 साल पहले भी बताई थी कि चाइनीज़ ने जब लद्दाख में और ये सारे मामलात हो रहे थे, तो उस वक्त में उन्होंने कह दिया था कि अभी तो हम थप्पड़ों और मुक्कों से बात कर रहे हैं, अभी फिर हम डायरेक्ट ही इन हो जाएंगे। उस वक्त में तो ये पीटीआई की हुकूमत और जो उनको लाने वाले थे, ये डॉक्ट्राइन जो थी, ये साथ में ही थे ना। क्या इन्होंने हिलजुल की थी? कोई इनका किसी जगह पे मिजाज मामला अपने दिफा से मुताल्लिक था? इनका तो कब्ज़े से मुताल्लिक ही था। ये डॉक्ट्राइन तो ठीक थी टोटल कब्ज़े की। और दूसरी जो उनकी जो फ्रंट फेस का था इमरान खान, वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने पर, मीशत का बेड़ा गर्क करने पे, और आखिर में आके, यानी कि आखिर यही था तकरीबन। जनरल साहब कहते हैं फरवरी में हमने फ़ैसला किया, मतलब मैं कुछ मेरे मुंह से गलत अल्फाज निकलने लगे थे, तो मार्च में ये क्या किया था, अप्रैल में क्या किया था 2021 के अंदर। वहाँ पर भी तो यही लोग थे ना जो कैमरे लगे थे। कौन तब्दील हुआ था पार्लियामेंट के अंदर जिन्होंने ये कैमरे लगाए थे, या वो खुद आ गया था जिसके ऊपर चेयरमैन सेनेट ऐसे मुंह पे उंगली रखते थे, चुप हो जाओ, ठीक है ना, उनका नाम लेने पर
جب مطیع اللہ جان نے نام لیا تو یہ سب تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ چلتے رہے ہیں. یعنی کہ میں تو اللہ کا شکر ہے کہ اس چیز کا گواہ ہوں. بہت دفعہ بتا بھی دیتا ہوں. سمجھ میں بھی کچھ لوگوں کو آ جاتی ہے, کچھ کو نہیں آتی. یہ ساری تبدیلی تو آئی ہے اگست 2021 کے بعد شروع ہوئی ہے. سپٹمبر 1 سے یہ سارے معاملات شروع ہوئے اور بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہاں, میری آواز کی اتنی طاقت نہیں ہے. لوگ اپنی کہانیاں سناتے رہتے ہیں, سنتے رہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. کافی سارے جو ان سے نا لوگ جانتے ہیں, لیکن بس کیونکہ برانڈ کا مسئلہ ہے, دوسرے کو عزت دینا جو ان سے نا بہت بڑی انا کا مسئلہ ہے. بڑے سے بڑا صحافی میں نے دیکھا, جس کو بھی بتاؤ وہ یہ جو ان سے نا یا جس سے ڈسکشن ہو وہ یہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے سن لیا, ایک کان سے نکلے گا دوسرے سے نکال دے گا. اور سب جگہ پہ یہی ہوتا ہے کہ میری عقل میں بات نہیں آئی لہٰذا یہ سننا ہی بیکار ہے. مطلب بے شرمی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. بہت سارے ہیں جو جن کو نہیں سمجھ میں آتی, وہ مطلب عزت کرتے ہیں لیکن ہاں یہ بات نہیں سمجھتے تو چپ ہو جاتے ہیں. لیکن بہت سارے جن سے ہیں نا وہ یہی ہوتا ہے کہ بس اپنی ذات یا اپنے لیول کا بندہ وہ ہوتا ہے. ہاں, یہ جو اطلاعات آئی ہیں موضوع کی طرف آتے ہیں کہ شاید ISPR کو, جیسا کہ میں نے پیچھے ولاگ بھی کیے تھے اور میں نے نہیں کیے تھے, یہ بہت ساری جگہوں پر یہ ڈسکشن چل رہی تھی, اکثر گروپ میں چل رہی تھی کہ اگر ISPR یوں ہی رہے گا, ان کے کاروبار اسی طرح سے رہیں گے, یہ لینڈ کے کاروبار کرتے رہیں گے, تو دفاع کا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ طاقتور جو ہے وہ ہلکا وہ یہ کہے کہ ہمارے انٹرسٹ جو انسان ان کا یہ ہو کہ میں نے اچھا 8 سال بعد ریٹائر ہونا ہے, 6 سال بعد ریٹائر ہونا ہے, میرے پاس کیا ہوگا. وہ شخص ریٹائر ہوا, اس کے پاس اربوں کی ہے تو میرے پاس کیوں نہ ہو. اس کے بچے کہاں پہ پڑھ رہے ہیں, میرے کہاں پہ نہ ہو. یہاں پہ تو مطلب میں یہ جانتا ہوں کہ سارے تعلق والے ہی ہوتے ہیں. مطلب کرنل کا بچہ جو ان سے ہوتا ہے نا وہ کیپٹن کے بچے کے ساتھ جو نا بات کرنا نہیں پسند کرتا, معذرت کے ساتھ. جنرل کا بچہ جو ان سے نا وہ کسی میجر یا کرنل کے بچے کے ساتھ بات کرنا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ گولی مار لے سر میں تو بہتر. ایسے ہیں یہ لوگ, یہ حقیقت ہے. ایسا ہے کہ APS میں اکٹھے پڑھ رہے ہوں گے, کوئی شک نہیں, کلاس میں اکٹھے بیٹھے ہوں گے, باہر نکلیں گے گروپس بنا لیں گے, تیری یہ کلاس ہے, اس کی یہ کلاس ہے, اس کی یہ کلاس ہے, نہیں ملتے. وجہ یہ ہے کہ یہ بےعزت کرتے ہیں ایک دوسرے کو. مطلب جنرل کا بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ گھر میں اس کی ماں جو ان سی ہوتی ہے نا وہ بس کسی کرنل کو اور میجر کو بےعزتی کر رہی ہوتی ہے, تو یہ ان کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے. اس میں برا منانے کی بات نہیں, یہ کہ حقیقت ہے. تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں, ان کی کوئی برائی نہیں بیان کر رہا, کہ اگر طاقت بھی ان کے پاس رہے گی, کاروبار بھی ان کے پاس رہیں گے, تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اے پولیٹیکل ہو جائے. اگر ان کے اندر یہ جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن گئی ہے, جو دوسری اسٹیٹ ہے جو یہ آرمی کی اسٹیٹ ہے, اس کا اگر یہ جو ISPR ہے, یہ دیکھیں تو وزارت اطلاعات ہے ان کی, وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہاں بالکل بند کر دیں اور اعلان کر کے بند کریں کہ یہ بالکل ایک جو انسان زیادتی کی بنا پر یہ چل رہا ہے ادارہ. ہمارا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر بارڈر پہ کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے یا انٹرنل کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پبلک کو ڈائریکٹ اگر ہمیں بتانے کی ضرورت پڑے تو ہم مخاطب ہوں وزارت دفاع سے, تو وہ بات پبلک بھی سن لے. تو وہ ایک ہو سکتا ہے کہ انٹرنل آفس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو. ایک بات. دوسری بات, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آرمی سے متعلق کوئی شکایات ہیں تو پبلک کس سے رجوع کرے گی؟ ڈائریکٹلی کوئی آفیسر ہے, کوئی لوگ ہیں, کوئی محکمہ ہے, وہ کوئی زیادتی کر رہا ہے عوام کے ساتھ, تو آپ کس سے رجوع کریں گے؟ پولیس سے. پولیس نہیں سنتی. تو ان کا اپنا ڈائریکٹ جو انسان نظام ہوتا ہے. کوئی آفیسر کسی چیز میں اثر انداز ہو رہا ہے تو ہم نے تو دیکھا ہے ایسے ایکشن لیتے تھے جس کا کوئی صاحب نہیں. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں, ہم سے کوئی سوال کرنے والے نہیں ہیں, ہم جہاں چاہیں جو مرضی کریں. تو یہ نیب اور یہ سب چیزوں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. ہاں, اس کو کیسے ترتیب میں لے کے آتے ہیں یہ چیز ہے. اس کے اوپر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بھائی ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ ان چیزوں کو کنٹرول کیسے کریں. تو جو یعنی کہ مشاورت جو چل رہی ہے, شاید مطلب جو سننے میں آ رہی ہے, سمجھ میں جو آ رہی ہے, جو ڈیفینیٹلی اطلاعات ایسے آ رہی ہیں کہ یہ سب ایک دم سے کریں یا مرحلہ وار کریں.
جو کہہ رہے ہیں ایک دم سے کرو، تو ان کا موقف یہ ہے کہ اگر مرحلہ وار کرنے کی کوشش کریں گے تو جیسے ہی ہم 1 2 3 اسٹیپ کریں گے تو ہمارے خلاف سازشیں ہونا شروع ہو جائیں گی یہ. اور جو مرحلہ وار کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک دم سے کریں گے تو بغاوت ہو سکتی ہے. یہ 2 آرگومنٹس چل رہے ہیں. یہ اطلاعات آ رہی ہیں، واللہ عالم ٹوٹلی غلط ہے، صحیح ہے یا کیا ہے، لیکن یہ اطلاعات آ رہی ہیں. اب دونوں ہی موقف جو ان سے نا وہ ٹھیک ہے. بہرحال توقع اچھے کی جا سکتی ہے. بس آخری بات یہ کروں گا کہ جو سیاسی ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ ایک مونسٹر ہے، وہ ایک کینسر ہے. الطاف بھائی ہے نا، آج بھی الیکشن ہو تو وہ الیکشن میں ون کریں گے. اور عمران خان بھی جو ہے نا بہت، اگر جیتے گا نہیں تو اس نے نظام الیکشن کو نا تہس نہس کر کے رکھ دینا. تو اس کے اوپر ایسی پابندی لگنی چاہیے جو حقیقتاً میاں محمد نواز شریف پر لگی تھی، جو کہ ناجائز لگی تھی، لیکن اس کے اوپر جائز لگنی چاہیے. اور یہ کہہ کے لگنا چاہیے کہ اس کو ہم نے پیدا کیا تھا اور اس شخص نے ہماری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے دماغوں کو خراب کر دیا، مفلوج کر دیا. لہٰذا ہم اس کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں اور اس کی کرپشن کے جو معاملات ہیں نا اس کو نکال کے باہر کریں. اور اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ، بہت معذرت کے ساتھ میں بہت تکلیف سہتا ہوں کہ میری مطلب پارٹی کے اندر سے بھی نا بہت شدید مخالفت ہوتی ہے کہ اس کام کو نہیں ہونے دے رہا نا تو کوئی، تو وہ ایک ہی شخص ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں. اس کی وجہ سے مجھے گالیاں بھی پڑتی ہیں. وہ PMLN کے اندر ہے، ورنہ کافی پہلے سے ہے کہ اس کو اریسٹ کر لو، جو مرضی کر لو، اس کے اوپر کیس نہیں بننے دے رہا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے راستہ صاف کر دیا تو پھر میرا راستہ کمزور ہو جائے گا. اعتبار نہیں ہے اس شخص کو. تو ابھی بھی وہ ایسے ہی ہے، ڈٹا ہوا ہے. ویسے بہت کوشش کر رہا ہے، ایفرٹ کر رہا ہے، لیکن ہوتا نا کسی جگہ کوئی انسان کے اندر شیطان ہوتا ہے تو وہ شیطان ہی اور کیا. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ. شاید فالتو بات کر گیا آخر میں.